بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ سامعین کرام، یہ آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس کے کچھ ایونٹس ہیں، کچھ واقعات ہیں، کچھ تاریخیں ہیں اہم۔ ان میں سے میں 2 یا 3 تاریخوں کا تذکرہ کروں گا، زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ پہلی تاریخ ہے ہجرت۔ ہجرت ہے پہلی تاریخ۔ سرکار کائنات تشریف لے رہے ہیں اور آپ کی قسم علی کا ذکر نہ ہو تو لطف نہیں آتا۔ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد۔ سرکار کائنات کے قتل کا جب منصوبہ بنا ہے، ادھر آؤ میرے پاس امیر المومنین کو بلایا سرکار نے۔ یہ ہجرت کی بات ہے، ایک چیز کو بھی کیا سرکار نے فرمایا کہ میرے قتل کا منصوبہ ہے تو میرے ہجرت پر بولو۔ اب کم از کم اتنا کہنا چاہیے تھا علی کو کہ یا رسول اللہ میں قتل تو نہیں کر دیا جاؤں گا، لیکن یار علی کا کہتے ہیں میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ کہتے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ علی نے سجدہ شکر کیا۔ سبحان اللہ۔ شاہ ولی الدین محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ پہلا سجدہ تھا جو اسلام میں شکرانے کا کیا گیا ہے، ایک حصہ بن گیا ہے۔ سامعین، علی سو گئے۔ علی کے سونے سے سرکار چلے گئے وہاں سے۔ اب رات کو ہو گیا سودا علی کا اور اللہ کا، علی کا اور اللہ کا سودا ہو گیا۔ علی کا نفس خرید لیا اللہ نے سوتے میں۔ آج علی سوئے ہیں، ہم لوگ روز سنتے رہتے ہیں اور پتہ ہے آپ کو کہ موسیقی کہتا ہے کہ نماز اچھی ہے نیند سے، الصلاۃ خیر من النوم۔ علی کہتے نہیں، آج نیند اچھی ہے نماز سے اچھی ہے۔ سو گئے علی، اللہ نے کہا سودا کرو گے؟ سودا جو پکا کیا جاتا ہے مضبوط قیمتی، وہ پکے کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا قیامت تک یہ سودا ٹوٹ نہ پائے۔ اللہ نے مرضیاں دے دی ہجرت کی شرط۔ اب اللہ کی مرضیاں اگر کسی کو ہجرت سے پہلے چاہیے تو اللہ سے گفتگو کرے، اور اگر ہجرت کے بعد کسی نے رضی اللہ بننا ہے تو علی سے بات کرے۔ مجھے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کوئی کہتا ہے 20 منٹ پڑھیں، کوئی کہتا ہے 25 منٹ کریں۔ جو مجھے بلایا ہے انہوں نے کہا آرام سے بیٹھ کر۔ میں پھر بھی وقت دیکھوں گا تو جلوس کی برآمدگی بھی ہے اور پھر آگے بھی ہوتا چلتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ وفات دے دیتا ہے، نفس کو پورا پکڑ لیتا ہے موت کے وقت، اور اگر موت نہیں دیتا تو کیا کرتا ہے؟ نیند میں نفس کو لے لیتا ہے، نیند میں نفس کو لے لیتا ہے۔ اللہ ہمارے نفس کو نیند میں لے لیتا ہے، علی کے نفس کو خرید لیتا ہے، نیند میں خرید لیتا ہے۔ نیند آدھی موت ہے، موت پوری نیند ہے۔ نیند آدھی موت ہے،
موت پوری نیند ہے. علی علیہ السلام نے سودا کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. لیکن ایک چھوٹی چیز پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک چھوٹی چیز کہ صبح جب امیر المومنین اٹھے ہیں تو اٹھ کر آپ نے اعلان کیا کہ جس چیز کا جو بھی امانت رسول کے پاس ہے وہ آ کر لے لے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے امانتیں دیتے رہے. ابو سفیان نے پروگرام بنایا, ابو لہب کے بیٹے بڑے بیٹے عتبہ سے کہا کہ تو ایک غلط کلیم 1000 اشرفی کا 3 کا کرتے گواہ کوئی مانگے تو میرا بیٹا یزید ہے ابو سفیان کا بڑا بیٹا, جس نے سوریا کو فتح کیا, سیریا بڑا بیٹا اس کا نام یزید تھا. میرا بیٹا یزید گواہی دے گا اور تیرا دوسرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ گواہی دے گا. اگر علی نے گواہ مانگا, یہ پہنچ گیا, علی نے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ, میں دوسرے بھائی جو ان سے بات کرتا ہوں. اس کے بعد مجھے ہاں بھائی آپ نے شاید میں نے یہ بات 4-5 سال پہلے ہم بیان کی ہو, شاید مجھے ذہن میں آ رہا ہے. امیر المومنین نے اس سے پوچھا, عتبہ بڑا بھائی, کہ بھائی تو نے 1000 دینار دیے تھے, ہاں, کس چیز میں رکھ کر دیے تھے؟ اس نے کہا کہ کپڑے کی تھیلی تھی اس میں دیے. کہاں دیے تھے؟ رسول کے دروازے میں جا کر کھٹکھٹا کر میں نے دیے. کس تاریخ کو دیے تھے؟ اس نے کہا 20 ربیع الاول کو. تاریخ دی یہ نہیں, 20 ربیع الاول کو دیے. کا گواہ کون ہے؟ کا گواہ تجوید ہے. بولا ہے ہاں بھائی جان دیے تھے آپ, کس تاریخ کو دیے تھے؟ تو میں نے کہا کہ 2 محرم کو دیے تھے. کس چیز میں دیے تھے؟ جب مچھلی کی کھانے تھی اس کو رکھ کر دیے. کس جگہ دیے تھے؟ کعبے میں طواف کر رہے تھے جب دیے. علی علیہ السلام نے اس کو عتبہ کو دیکھا اور کہا دوسرا گواہ کون سا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا کہ یا علی, نہ میں نے لینے ہیں نہ میں نے دینے ہیں. قانون جانتے ہیں, CRPC اور PPC دونوں میں, کریمنل پروسیجر کے کوڈ اور سول پروسیجر کو CP دونوں میں قانون بنا ہے کراس کوئسچننگ ود دی وٹنسز, گواہوں کے ساتھ کراس کوئسچن. یہ چیز ہمیں علی نے دی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. امیر المومنین نے ہمیں یہ قانون دیا ہے گواہوں کے ساتھ اور سچ اور جھوٹ کا نکالنا. اب علی علیہ السلام 3 اونٹ انہوں نے لیے ہیں, 3 اونٹوں پر مستورات دکھائی, 3 فاطمہ کی انہوں نے, اور بھی 7 مستورات کی انہوں نے 3 اونٹوں پر بٹھایا. خود ننگے پیر تلوار اپنے حمائل کر کے اونٹ کی لگیٹ پکڑ کے مدینے کی طرف چل پڑے. مدینے کی طرف جب چل پڑے تو جو وہ 14 آدمی رات کو پہلے دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ رسول بھی نکل گئے, علی بھی نکل گئے, علی اور رسول کے اہل بیت بھی نکل گئے, ہماری تو شکست ہو گئی, اور روکو ان کو. یہ وہ آگے آ گیا تھا, علی تم نے جانا ہے جاؤ, یہ اہل بیت نہیں جائیں گے, حرام نہیں جائیں گے, مستورات نہیں جائیں گے, ہم نہیں جانے دیں گے. علی علیہ السلام کا میرا راستہ چھوڑ دو. کہ ہم راستہ چھوڑنے نہیں آئے ہیں, خدا کی قسم ساری زندگی قدر کرنا اس فکر کی جو علی نے کہا ہے, قربان جائے ہماری جانیں. سرکار نے کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں راستہ چھوڑ دو. نہیں, ہم راستہ چھوڑیں گے نہ, عورتوں کو چھوڑ کر جاؤ. علی نے تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں, میرا راستہ چھوڑ دو. سنیں, دیکھو میں آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں, میرا راستہ چھوڑ دو, ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو آج مکے میں وہ شخص نہیں ہے صرف جس کے حکم پر میری تلوار رک سکتی ہے. وقت کمی بھی ہے اور جلوس بھی ہے. 5 تاریخ کو اس مہینے کی 5 ربیع الاول کو فدق پر قبضہ ہوا ہے حکومت کا. بہت مختصر آپ کے سامنے 5 تاریخ کا تفصیل نہیں, پوری مجلس انشاءاللہ پڑھوں گا کہ 5 تاریخ کو قبضہ ہوا ہے
ربیع الاول کی فلک جب قبضہ ہوا ہے تو بیوی گئی ہیں دربار میں اور وہاں خطبہ دیا جنہیں خطبہ لما کہتے ہیں. لما کے عربی میں معنی ہے 9 عورتوں کا گروہ. 9 عورتوں کے گروہ کو لما لام میم ہے تشدید کے ساتھ کہتے ہیں. سیدہ طاہرہ 9 ہاشمی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی تھی وہاں خطبہ دیا. میں خطبے کی تفصیل بتاؤں تو 3-4 گھنٹے لگ جائے. کیا کیا بیوی نے بتایا کس طرح سے پیدا کیا. بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ جو خطبہ دیا ہے وہاں جا کر بیوی پر ظلم ہوا ہے. بیوی وہاں سے روتی ہوئی آ گئی ہے. جب واپس آئی ہے تو حاکم نے اور حاکم کے وزیر نے یہ کہا کہ سیدہ ناراض ہو گئی ہیں, چلو ہم سیدہ کو راضی کریں گا. یہ کہہ کر یہ دونوں آئے گھر میں. جناب امیر المومنین نے کہا یا علی ہمیں سیدہ سے ملنے دیں, ہم ان سے معافی مانگیں. امیر المومنین نے کہا اچھا میں کہتا ہوں یا علی نہ لے جائیں گے, سیدہ کا دل دکھا ہوا ہے, ایسے اس شخص سے ناراض ہوئی ہے, اسے کیوں علی سے سیدہ سے ملوانا چاہتے ہیں. تو شاید علی جواب دے کہ میں کیوں اپنے اوپر الزام دوں, اگر میں آج نہ ملنے دوں تو کل کا مورخ لکھے گا کہ سیدہ طاہرہ تو رحمت للعالمین کی بیٹی تھی, اگر یہ ملنے دیتے تو وہ معاف کر دیتی. یہ علی ہے جنہوں نے ملنے نہیں دیا. چلو پردہ لگایا, سیدہ کو ادھر دکھایا, ان دونوں کو یہاں وہاں لے گئے. انہوں نے کہا السلام علیک یا بنت رسول اللہ, بیوی آپ پر ہمارا سلام ہو. بیوی نے سلام کا جواب نہیں دیا. اگر آپ نے کتاب پڑھنی ہے کوئی تو عمر ابو نصر ہے مصر کا ہسٹورین, اس کی کتاب الزہرا 85 پیج کی چھوٹی سی کتاب ہے, سستی مل جائے گی یہاں. اس میں بھی یہ چیز ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور جو ابھی بیان کر چکا ہوں بیوی پاک کے حوالے سے. جواب نہیں دیا سیدہ نے. بیوی سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. آپ کو پتا ہے سب کو جواب دے, جو جواب نہ دے وہ گنہگار ہوتا ہے. آپ جواب نہیں دے رہی ہیں. آپ کے حوالے سے آئے تطہیر بتاتی ہے کہ سیدہ گناہ نہیں کر سکتی. آئے تطہیر کہہ رہی ہے سیدہ پاک ہیں, کوئی نجاست نہیں آ سکتی, کوئی گناہ نہیں آ سکتا. بیوی آپ سلام کا جواب نہیں دے رہی ہیں. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جواب سلام دینا واجب ہے, واجب کا ترک کرنا گناہ ہے. سیدہ کو پوچھو شاید کہتے کہ ٹھہر جاؤ میری بات سنو پھر جو پتہ لگ جائے گا جواب کیوں نہیں دیا. سامنے کرام اب انہوں نے شروع کی بات. بیوی یقین کریں ہماری ہمیں اپنی بیٹیوں سے زیادہ آپ کی محبت, یہ شروع کیا انہوں نے. الزہرا عمر ابو نصر وہاں سے آپ پڑھنے مل جائے گی. باقی اور بہت کتابوں میں ملے گی, ایک میں نہیں, بے تحاشا کتاب, شبلی نمانی کتاب, الفاظ وہاں بھی ملے گی یہ تفصیل. سامنے کرام بیوی نے کہا, ان لوگوں نے کہا آپ ہماری بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہیں, لیکن وجہ آپ یہ شروع کی تو بیوی نے کہا اے فلاں اگر میں تمہیں رسول کی ایک حدیث یاد دلاؤں تو کیا تم اس کی تصدیق کرو گے؟ ہم کریں گے. سیدہ نے وہ پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اس کا. سیدہ نے کہا کہ رسول نے کہا تھا کہ جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, جس نے خدا کو ناراض کیا وہ کافر ہو گیا, جو کافر ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا. ہاں ہم نے سنا ہے. تو میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں, اللہ کے رسول کو گواہ کر کے کہتی ہوں, تم نے مجھے ناراض کیا, تم نے مجھے ناراض کیا, تم نے مجھے ناراض کیا. تعمیر جس نے سیدہ کو ناراض کیا وہ رسول کو ناراض, رسول کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنے والا, خدا کو ناراض کرنا کافر. سلام کا جواب مسلمان کے لیے واجب ہے, کافر کے لیے تاریخ کو حضرت ام روات کی وفات. میں ساری چیزیں نہیں تفصیل سے بیان کر سکتا وقت کے حوالے سے. ممبر پہ بیٹھ کر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی کتاب ہو تو اس میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ام رباب کو معمولی خاتون نہیں ہے. ان کا خاندان عربی نہیں ہے, ایجپشین ہے. یہ وہاں آئے ہوئے ہیں, آباد ہوئے ہیں, ان کے دادا آ کر آباد ہوئے. بہت رئیس ترین افراد تھے. ام رباب اتنی مظلوم خاتون ہے کہ اس کے 2 بچے تھے. ایک 6 مہینے کا اصغر تھا,
ایک 4 سال کی سکینہ تھی. جب ام رباب واپس آئی ہیں کربلا قید گزار کر، تو قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی. سیدہ سجاد نے کہا چلو اٹھو چلو بی بی اماں چلو. کہتی ہے کہاں جانا ہے؟ کہا مدینے، رسول کے مدینے جانا ہے. تو بی بی کہتی ہے مدینے میں میرا کون ہے؟ مدینے میں میرا کون ہے؟ میرا ایک علی اصغر وہ گھوڑوں کے سموں میں تقسیم ہو گیا. علی اصغر کی قبر نہیں ہے، مزار نہیں ہے، گھوڑوں کے سموں میں تقسیم ہو گیا. علی اصغر میرا والد تھا، وہ یہاں پڑا ہوا ہے. میری 4 سال کی بیٹی تھی، وہ کھانے میں قبر میں دفن ہے. مدینے میں میرا کون ہے؟ سیدہ چیخ مار کر روئے اس بات. سامنے عمر رباب کی وفات ہے جناب عمر 6 تاریخ. 8 تاریخ کو جو آج ہے، 8 تاریخ ہمارا آخری دن ہے غم کا. غم کا جو یوم محرم سے شروع ہوتا ہے، 8 تاریخ ہمارا آخری دن ہے غم کا. ہمارے آخری امام یعنی جو موجود ہیں ان سے پہلے کے آخری یعنی امام آخری امام ہے جن کی شہادت ہوئی ہے 8 تاریخ کو. ذہن دیا ہے ناظرین ملعون نے معتمد کے کہنے سے. آخری امام کے حوالے سے میں شہادت نہیں کروں گا، میں نے صرف جہاں کا ذکر کرنا ہے یہاں جب ختم کرنا ہے اپنے بیان کو. سامعین 8 امام ہمارے 11ویں امام. سب سے مشکل کام تھا ہمارے 11ویں امام کے پاس، مشکل ترین، کسی امام کے پاس اتنا مشکل کام نہیں تھا. کیا تھا؟ 12ویں امام کی ولادت اور ظہور کو بتانا بھی اور چھپانا بھی. چھپانا اس لیے کہ تمام ظالم پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کی شہادت کے لیے، اور بتانا اس لیے کہ اگر بتائیں گے نہیں تو رسول کے قول کی تصدیق نہیں ہو سکے گی. رسول کے ارشاد کے حوالے سے لوگوں کو ایمان ان کا ناقص رہ جائے گا. یہ 2 کام ہمارے 11ویں امام نے اس خوبی سے کیے ہیں کہ نہ ظالموں کو پتہ لگ سکا اور نہ مومنین کو انکار کی گنجائش ہو سکی. دونوں 10,000 بھیڑیں مومنین کے گھروں میں بھجوائی ہیں. یہ عقیقہ کرو. 10,000 رطل روٹی، 10,000 رطل گوشت تقسیم کرایا ہے. 40 مومنین کو بلا کر زیارت کرائی ہے. اس کے بعد 200 مومنین کو بلا کے امام نے اس ہمت کے ساتھ ہمارے 12ویں امام کے ظہور کے حوالے سے اور ان کی آمد کے حوالے سے مومنین کو بتایا ہے. یہ امام کا حصہ ہے. امام کے ایک صحابی ایک دوست ہیں. بس یہ واقعہ کر کے میں آگے چلتا ہوں. اس کے آگے بھی جو ہے سرکار کائنات کا بھی تھوڑا ذکر کرنا ہے. کتنے دن اور پڑھنا بھائی کوئی زیادہ نہیں پڑھا. 9 بجے سوالوں کو کرنا. اچھا سامعین ایک شخص ہے، ان کا نام ہے احمد ابن اسحاق. بس ایک ہی واقعہ میں کروں گا. امام کا واقعہ بہت سے واقعے جو میں نے آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی اسی امام کے حوالے سے ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ افعال یتدبرون القرآن، لوگ غور کیوں نہیں کرتے قرآن میں. اگر کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں اختلاف کثیر ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء. اختلاف کثیر ہوگا اس میں اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوگا. سامعین اسحاق بندی ایک شخص تھا فراسخر. یہ اشعث ابن قیس کلبی کے پوتے کا بیٹا ہے. اشعث ابن قیس کلبی ہے جس نے جنگ صفین رکوانے کی کوشش کی. منافقین میں سے تھا اشعث ابن قیس کلبی. اسی کی نسل سے ہے اسحاق بندی. اس نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا بڑا ڈفرینس ہے، آیتوں میں اختلاف ہے. قرآن میں یہ کہا یہ کیا آیت ہے کہ اختلاف نہیں ملتا؟ اختلاف ہے، ہم نے خود اختلاف دیکھا ہے. سوچا اور گھر میں بیٹھ کر قرآن کی آیتیں تلاش کر جس میں اختلاف اس کی نظر میں تھا کہ یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے، اسی مضمون پر یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے. اس کے ذہن میں یہ باتیں تھی. وہ بیٹھ کر لکھنے شروع کر دیا. جب پتا لگا امام کو تو امام نے اس کے ایک شاگرد سے کہا کہ تم جا کر اس سے بات کرو، اس سے یہ کہو جب مباحثت ہو جائے انسیت تو اس سے یہ کہو کہ استاد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا منشا ہو بھیجنے والے کا تمہارے ذہن میں وہ منشا نہ آیا ہو، تمہارے ذہن میں کوئی اور بات آئی ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات کہی جائے اس کی وجہ ہے کہ بات جو کہی جاتی ہے اس میں لہجہ بھی ہوتا ہے. اب لہجہ تو اللہ کا تمہارے پاس نہیں ہے، لہجہ تو اللہ کا اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ
تو تجھے کیا پتا ہو سکتا ہے لہجے کی وجہ سے تو معنی کچھ اور سمجھ رہا ہو اور معنی کچھ اور مثلا چھوٹی سی چیز ہے، ایک فکرہ ہے کہ ہم کہیں زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو، ایک لفظ زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو، اب اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لہجے سے پتہ لگے گا زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو، روکنے کا ہو گیا، اور دوسرا کیا ہے زیدی صاحب کو روکو مت جانے دو، تبدیل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ چیز لہجے سے پتہ لگے گی، عبارت سے پتہ نہیں لگے گی، لہجے سے پتہ لگے گی۔ جا کر یہ بتا، اس شخص نے جا کر کہا استاد جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا جو منشا ہو آپ اس کے خلاف سمجھ رہے ہو، اس لیے آپ تناقض سمجھ رہے ہو۔ اس نے غور کیا، کہتے دوبارہ دوہرا، کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ دوہرا ہے، کہنا ہاں یہ تو پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ہم کچھ سمجھ رہے ہوں اور کہنے والے کا منشا کچھ اور۔ یعنی تجھے یہ بات کس نے بتائی تاکہ میرے ذہن میں آئی؟ کہنا میرے ذہن میں نہیں آ سکتی، تیرے ذہن میں کہاں سے آ سکتی؟ میرے ذہن میں تو نہیں آئی، تیرے ذہن میں کہاں سے آ سکتی ہے؟ بتا کسے بتائی؟ تو اس نے کہا یار یہ امام نے بتائی، امام نے ہاں یہ چیز وہی سے اسی گھر سے نکل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام اپنے جو کچھ تھے اس کو آگ لگا دی، ختم کرا دی۔ امام کا احسان ہے، ورنہ اگر وہ دوسرا قرآن تناقض والا آ جاتا اللہ نے کتنے فرقے بن جاتے اسلام کے، کتنے لڑائیاں ہوتی، کتنے قتل ہوتے، امام نے بچایا احسان۔ بس امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کو ایک سبق کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام کے ایک نمائندے تھے احمد ابن اسحاق ان کا نام تھا، ان میں وہ کنیکٹ کرتے تھے فون سے وغیرہ امام کے بہاف پہ، اور امام کی انسٹرکشن کے مطابق تقسیم بھی کرتے تھے مسکینوں میں، غریبوں میں، جو ان کی ہدایات تھی اس کے مطابق۔ وہ جا رہے تھے، رستے میں انہیں ابو الحسن ایک ہے جو چھٹے امام کے پوتے کے پوتے ہیں، حضرت اسماعیل کے پوتے کے بیٹے ہیں، چھٹے امام کے چھٹی نسل کے، پانچویں نسل کے چھٹے امام کے ابو الحسن۔ احمد نے اسحاق نے دیکھا کہ وہ شراب پی کر نالی میں پڑے ہوئے ہیں نشے میں، بڑا غصہ آیا۔ اب یہ جب شہریہ لینے لوگ آئے اس میں وہ ابو الحسن بھی تھے، ماہانہ وظیفہ لینے کے لوگ آئے، ابو الحسن جب آئے تو وہ اس نے ڈانٹ دیا، نکل جاؤ یہاں سے، شراب پیتے ہو، یہ کرتے ہو، میں نے کوئی نہیں دوں گا، شہریہ نہیں دوں گا، کوئی وظیفہ نہیں دوں گا۔ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا حساب کتاب کر کے 2 دن 4 دن بعد امام کے پاس گئے، عسکر سلمان رام سامر رام، کہا امام کو سلام کہنا، غلام سے کہا، اور کہا احمد نے صاحب آیا ہے۔ امام نے کہا اس سے کہنا میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ گھبرا گیا، ساری رات چیختا رہا، صبح پھر چھوڑ کر کہا مولا مجھ سے کیا کرتے ہو؟ شام کو بلایا 24 گھنٹے کے بعد امام کہ تم نے ابو الحسن کو وظیفہ کیوں نہیں دیا؟ تو مولا وہ شراب پی رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا، کہیں کہ جو کچھ تھا ہمارا رشتہ دار تھا، ہمارا تھا۔